بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو لہب کی بیوی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی، بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بھگتی جھکتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتی پھرتی، مگر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے ملے نہیں، استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سے وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ اس واقعہ پر ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ ام جمیل نکھرتے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں، اور اولیاء کی یہ کرامتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ہر ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔